آج کی تقریریں پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی دیکھ کے میرے بیک گراؤنڈ میں ایک گانا چل رہا تھا. وہ کیا گانا ہے کہ جب کوئی بات بگڑ جائے، جب کوئی مشکل پڑ جائے، تم دینا ساتھ میرا، یا وہی. تو ہم اپنا مائنڈ چینج کر لیے، پہلے ہم کر لیں گے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ہم پل پینڈی کی لیں، ہم لے لیے نا، ایتھنگ ہوتا ہے. آج علماء کانفرنس سے خطاب تھا. علماء کانفرنس سے جنرل ضیاء یاد آ گئے. کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بڑی کثرت سے علماء کانفرنس کیا کرتے تھے. خیر، تو تقریروں میں یہ بھرپور پیغام دیا گیا کہ سپہ سالار، ادارے، حکومت، یہ سب ایک پیج میں. شہباز شریف صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ تو وہ ہاتھ بھی چوم لیتے اور بیعت بھی کر لیتے. ویسے ہی مذہبی باتیں بہت ہو رہی تھیں اس کانفرنس میں. ایک پیج کیا بھائی، یہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں یا 8 دن نہیں گزرے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ آپ ایک پیج کیا ایک بیڈ پہ تھے. شہباز سرکار یہ ریلائز کروانا چاہ رہی ہے کہ اب سب ادارے ایک پیج پہ ہیں تو ملک ترقی کرے گا. کون سے ادارے؟ جس ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ حکومت وقت کے ماتحت ہوتا ہے اصولاً. تو پھر ایک بیڈ پہ ہوں یا ایک بیڈ کے نیچے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ملک کا ایک دوسرا بڑا پلر ہے جوڈیشری. وہ تو دور دور تک آپ کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی آپ ایک پیج پہ تھے. بس بات وہی ہے نا کہ ایک پیج پہ ہونا نہ ہونا ایک شخص کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جب وہ شخص جانے لگتا ہے یا ایکسٹینشن چاہیے ہوتی ہے تو سرکار اگر ایکسٹینشن نہیں دیتی تو وہ ایک پیج پھاڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ ہسٹری ہے ہماری. اس میں کوئی انتشار پھیلانے والی بات تو نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہم بھی دھڑے جائیں گے. کیونکہ آج ہمارے آرمی چیف صاحب نے بہت کھل کے بولا کہ انتشار، کیوس، فساد الفرض، پتہ نہیں کیا کیا، خوارج، یہ سب باتیں کی اور کہا کہ جو بھی کیوس پھیلائے گا چاہے کوئی بھی ہو، بائی گاڈ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. بہت ساری باتیں سبجیکٹو تھیں آج کی تقریر میں، لیکن ان کو ظاہر ہے فیکٹس بنا کے پریزنٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے فیکٹس بھی فردوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. کل تک نون لیگ انتشاری ٹولہ تھی، آج حکومت وقت میں ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جو آئین اور شریعت کو نہیں مانتا ان کو ہم پاکستانی نہیں مانتے. مجھے اندازہ ہے کہ یہ بات ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہی یا ان کے تناصر میں کی گئی ہوگی، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ اتنی ویگ ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ میں سے بہت لوگ بہت غلط طریقے کی باتیں لے کے فائدہ لے سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ شریعہ میں جو نہ مانے ان کو ہم پاکستانی نہیں مانتے، تو پھر نان مسلم جو منورٹی رہتی ہے اس ملک میں وہ کیا سمجھیں اس اسٹیٹمنٹ سے؟ پھر دوسری جو آپ نے کہا کہ آئین کو جو نہ مانے وہ پاکستانی نہیں، تو پھر جن 4 ماشاء اللہ ڈکٹیٹر نے آئین اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، بائی دس لاجک وہ بھی پاکستانی نہیں ہے. اور آج جو نہیں مان رہے آئین کو، ان کا کیا؟ آتے ہیں، لیکن پہلے ذرا ڈائسیکشن کر لیں. آرمی چیف صاحب نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ 2 قومی نظریہ ہم نے دفن کر دیا ہے فال آف بنگال کے بعد، اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ اگر یہ بات اس وقت کے شیخ مجیب کے حوالے سے ہے کہ وہ اب اس کا مجسمے توڑے جا رہے ہیں تو پھر تو الگ بات ہے. مگر اگر یہ بات آج کل کے بنگلہ دیش کے ریولیوشن کے حوالے سے ہے تو کافی مس انفارمڈ اوپینین ہے یہ، کیونکہ ریسنٹ بنگلہ دیش کی جو اپرائزنگ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے 2 قومی نظریے کے ساتھ. پھر آ جائیں خوارج، ظاہر ہے مطلب ٹی ٹی پی کی طرف ہی ہونا چاہیے کیونکہ ریسنٹلی ہم نے ان کو خوارج ڈکلیئر کیا ہے. لیکن کیا ایسا ہے؟ کیونکہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ فتنہ اور خوارج کی وجہ سے ہم ہمسایہ برادر ممالک سے اور دیرینہ دوستوں کے خلاف نہ ہوں، تو کون سی ٹی ٹی پی ہے جو ہمارے دوست ممالک کے اور دیرینہ دوستوں کے ساتھ لڑا رہی ہے؟ اور پھر اسی بات کو کنیکٹ کرنا سوشل میڈیا سے کہ خوارج، فتنہ، انارکی، یہ سب سوشل میڈیا سے پھیلتا ہے، اور پھر ڈیجیٹل دہشت گردی ہے یہ ساری، تو پھر یہاں ایک سیاسی رنگ آ جاتا ہے. اور پھر یہ بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ ساری لینگویج اس وقت جو سسٹم ہے اس سسٹم کے خلاف سبھی جو بھی ہے، چاہے وہ مہنگائی والے لوگ ہوں یا پی ٹی آئی والے، ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. یہ سب باتیں ایک اسٹرانگ میسج ہے ان کے لیے جو کہیں نہ کہیں یہ محسوس کر رہے تھے کہ کوئی نرمی ڈیولپ ہو رہی ہے. اور غریدہ فاروقی جیسے لوگوں کے لیے جو دل برداشتہ ہو گئے تھے، ان کو تھوڑا سپورٹ کرنے کے لیے یہ تو کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ایسی لینگویج کے بعد اگر لوگوں کے دل میں بنگلہ دیش بننے کی کوئی خواہش ہوگی تو وہ خوف میں آ جائیں گے.
حکومتی وقت کے خلاف ویسے بھی سب کچھ انتشاری لگتا ہے، کیونکہ بنیادیں جو کمزور ہوتی ہیں اور جن کی بنیادیں کمزور نہیں ہوتی ان کے ملک میں سوشل میڈیا انارکی کیوں نہیں پھیلا پا رہا یا کر پا رہا، کبھی یہ سوچا ہے کسی نے؟ تو جب ایسے اسٹرانگ میسیجز آئیں گے تو ظاہر ہے ڈیفنس منسٹر خواجہ صاحب جیسے لوگ اس حد تک جا کے باتیں کریں گے کہ عمران خان کے خلاف ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ملٹری ٹرائل ہوگا، اور اس کے خاندان میں تو شوربیروں کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہاں، اس لیے میری جگہ یہ لڑے گا۔ ہاں، میں کیسے لڑ سکتا ہوں؟ کیوں؟ تم شوربیر نہیں ہو؟ میں ہوں، لیکن میں آج آپ یہ لکھ لو کہ بہت ہی بڑی غلطی ہوگی اگر عمران خان صاحب جو کہ جی ٹی روڈ کے لیڈر ہیں ان کو ملٹری خود ٹرائی کر کے سزا دے۔ اچھا، دوسری طرف صحافی حضرات ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگنے پہ آ گئے ہیں، گڑ گڑانے پہ آ گئے ہیں۔ نہیں بھائی، وہ کہیں سے معافی مانگنے کے موڈ میں نہیں ہیں، کیونکہ خان صاحب سیدھا بول رہے ہیں یا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کا میں نے بولا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک بول دیا کہ جی ایچ کیو کے باہر بھی احتجاج کا میں نے بولا ہے، لیکن وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں کہ وائلنس میرے لوگوں نے کی ہے، اور اب بس انہوں نے صرف اتنا اضافہ کیا ہے کہ میرے لوگوں نے اگر وائلنس کی ہے اور وائلنس کر کے آپ آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں تو میں معافی مانگ لوں گا، کر لو بات۔ یہ کون سا ڈر ہے ہوا بھائی؟ کیونکہ اگر ڈرتے تو وہ یہ تو کبھی نہ کہتے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اپنے آپ کو خوار کر رہے ہیں، اگر ڈرتے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ معافی تو آپ کو مانگنی چاہیے، اگر ڈرتے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ یہ گورنمنٹ 2 مہینوں کی مہمان ہے اور میرے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے، گورنمنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی تو بلف کر رہا ہے، یا پھر دونوں ہی بلف کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت جس نہج پہ آپ کا ملک ہے اور جس طرح کا کریک ڈاؤن آلریڈی موجود ہے، اگر اس سے زیادہ کچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ غیر آئینی کام ہی کہلائے گا، یا ان سمپل ورڈز مارشل لاء۔ آج صدر نے اس بل وہ جو لایا گیا ہے سپریم کورٹ کے خلاف اس کو سائن کر کے قانون بنا دیا، اور پی ٹی آئی نے اس بل کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اور میرا شک بالکل صحیح ہے کہ اس بل کو ریزن بنا کے الیکشن کمیشن کچھ نہ کچھ حرکت کرے گا۔ دیکھیں نا، اتنی ہمت تو آ گئی الیکشن کمیشن میں کہ وہ ریزرو سیٹس والے فیصلے کو چیلنج کرنے چلا گیا ہے، ریویو پٹیشن دائر کر دی ہے۔ مطلب حالت دیکھیں کہ یہ ملک ہے جس کا ایک ادارہ، جس کو ادارہ بن کے کام کرنا چاہیے، وہ پولیٹیکل سپورٹ کے لیے یا پولیٹیکل سسٹم کے لیے سیدھے الفاظ میں ایک مورلی کرپٹ اور ویک سسٹم کو بچانے میں لگا ہوا ہے، اور میجورٹی آف 8 ججز کا جو فیصلہ ہے اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایک رانگ فلی الیکٹڈ پارلیمنٹ قانون سازی کر رہی ہے۔ اور الیکشن کمیشن جس میں 4 بیوروکریٹ بیٹھے ہیں، وہ 8 ججز کے، سپریم کورٹ کے 8 ججز کے میجورٹی فیصلے کو جوڈیشل اوور ریچ کہہ رہے ہیں۔ اور اس ملک میں خواجہ آصف کہتے ہیں کہ شکر منائیں کہ سسٹم چل تو رہا ہے۔ کون سا سسٹم بھائی؟ یہاں صرف چند لوگوں کا ایگو چل رہا ہے۔ خیر، تو میرا شک صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اب فیصلے کے خلاف کوئی نہ کوئی کام کرے گا۔ اس بل کو ریزن بنا کے وہ شاید ریزرو سیٹس حکومت کو دے دے، اور پھر سپریم کورٹ ظاہر ہے پھر ایکشن لے گی، کیونکہ دیکھیں معاملہ ہے ریزرو سیٹ لے کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کا، اور اگر فیوچر کے 4 چیف جسٹسز آپ کو اس چیز سے روک رہے ہیں تو وہ روک لیں گے انٹل اینڈ انلیس آپ آئین کو ہی اکھاڑ کے پھینک دو۔ آئین کیسے اٹھا کے پھینکیں گے؟ آج ہی آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ آئین کو نہیں مانتے ان کو ہم پاکستانی نہیں مانتے، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایگو نے اگر آئین اکھاڑنے پہ مجبور کیا تو وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ غیر آئینی چیز کے لیے کورٹس کا رکاوٹ بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ عوام بن سکتی ہے، انٹرنیشنل حالات رکاوٹ بن سکتے ہیں، اس لیے اس پہ آتے ہیں۔ نیشنل حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو بنگلہ دیش دیکھ کے بڑی ہمت محسوس ہو رہی ہے۔ اب وہ ہمت آتی ہے یا نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن اس پہ کلیئر موقف ہے، یا کلیئر موقف نظر آ رہا ہے مجھے کہ اگر لوگ نکلے تو ان کو پہلے انتشاری ہی بلایا جائے گا، ان پہ پھر دھاوا بولا جائے گا، پھر ظاہر ہے جب لوگ ہر چیز بھلا کے نکلتے ہیں تو آگے سے کوئی بھی ہو اس کو گرا دیتے ہیں۔ سورے پہ سہاگا، آپ کے ملک کے پاس کوئی کہہ رہا ہے کہ $12 بلین کے ریزروڈ ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ $9 بلین کے ریزروڈ ہیں۔ اگر 12 بلین ہیں تو آپ کے پاس صرف $3 بلین اپنے ہیں، اور اگر 9 بلین ہیں تو وہ $9 بلین پورے کے پورے آپ کے یو اے ای، سعودی عرب اور چائنا کے دیا ہوا قرضہ ہے، جو کہ اتنی منتوں کے بعد اب جا کے 1 سال کے لیے رول اوور ہوا ہے، وہ بھی صرف بلومبرگ اور فائنانس منسٹر نے کہا ہے۔ بھی دیکھتے ہیں
IMF نے آپ کو 3 سال کے لیے رول اوور کرنے کا کہا تھا، لیکن آپ کو صرف 1 سال کا ہی رول اوور ملا ہے۔ امید دکھا رہے ہیں ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہ ہمیں IMF کا قرضہ اب مل جائے گا، لیکن ایون ایف IMF آپ کو $7 بلین دے دیتی ہے، جو میرا حساب سے ابھی مشکل ہے کیونکہ امریکن الیکشنز تک وہ بھی شاید ویٹ کرے، لیکن چلے مان لیں کہ وہ آپ کو دے دیتی ہے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی اکنامی کو، کیونکہ 22 سے 23 بلین ڈالرز ہر سال پھر بھی آپ کو قرضے کی مد میں ادا کرنے ہیں، اور یہ اتنی مشکل سے رول اوور مل رہے ہیں جو ابھی وہ 1 سال کے لیے جو ملا ہے آپ کو۔ اب اس میں لگتا ہے آپ کو کہ اتنی آسان ہے کہ اس مومنٹ پہ اگر کوئی غیر آئینی سسٹم لگانا ہوگا تو آ کے بیٹھ جائیں گے، جہاں سوشل فیبرک آپ کا ٹوٹنے پہ ہے، اکنامی آپ کے عوام کو بحال کر چکی ہے۔ اب آ جائے ذرا اداروں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جوڈیشری میں 8 ججز پہ دباؤ ڈالنے کے لیے آپ 2 ججز سے ججمنٹ لکھواتے ہو۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کسی طریقے سے ریزرو سیٹس والے فیصلے کو دوبارہ سنیں، تاکہ پھر پوری کوشش کی جائے کہ فیصلہ واپس سرکار کے حق میں آ جائے۔ آپ پوری کوشش میں ہو کہ الیکشن کمیشن سے وہ سارے کام کروائے جائیں جس سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے یا تو بات کنٹمپٹ میں جائے یا تو پریشر میں آ کے کمپلیٹ ججمنٹ دی جائے، کیونکہ دونوں صورتوں میں حکومت وقت کی پوری کوشش ہوگی یا پوری کوشش کرے گی کہ اس کیس کو پورا دوبارہ سے سنا جائے اور پورا ہی کیس پھر بگاڑ کے رکھ دیا جائے۔ لیکن میرا یہاں صرف ایک ہی سوال ہے، جو بھی ہوگا کورٹس میں 2 چیزوں کے بعد ہی یہ ممکن ہے سب کچھ، ایک کہ کمپلیٹ ججمنٹ آ جائے، اور دوسرا کمیٹی میں بیٹھے ہوئے 3 ججز یعنی قاضی فائز صاحب، منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، ان تینوں میں سے کسی 2 کی رضامندی سے ہوگا جو بھی ہوگا، اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر دونوں اگلے چیف جسٹس ہیں جو اس ججمنٹ میں بھی شامل ہیں۔ سو کانسٹیٹیوشن کے ایمبٹ میں رہ کر یہ کچھ بھی کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اسٹیبلشمنٹ واقعی موڈ میں اگر ہے تو یہ ججمنٹ میں ایک چیف جسٹس نہیں 4 فیوچر کے چیف جسٹس ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ماشاء اللہ کے علاوہ ایٹ لیسٹ جوڈیشری سے اپنی مرضی چلانا ممکن ہو اس وقت۔ آپ دیکھ لو عالیہ حمزہ بھی رہا ہو گئیں، کوئی موڈ نہیں ہے جوڈیشری کا ان کی بکواس زیادہ برداشت کرنے کا۔ ان سب نیشنلی چیزوں کو اگر ملا کے دیکھیں تو مجھے تو یہ کہیں سے محسوس نہیں ہو رہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور آگے بڑھے گی انٹل انلیس انٹرنیشنلی کوئی چیز آسرا بنی ہوئی ہو یا دروازے دکھا رہی ہے۔ اس وقت 2 دروازے ہمیں بڑے کلیئر نظر آ رہے ہیں جس میں انٹرنیشنلی پاکستان ریلیونٹ ہو سکتا ہے، اور جب پاکستان ریلیونٹ ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ 1 کہ اسرائیل اور ایران وار لگ جائے، اور دوسرا اگر انڈیا کو امریکہ نے تھوڑا ٹائٹ کرنا ہے یا تھوڑا ٹائٹ کرنا چاہ رہا ہے تب۔ لیکن ان 2 چیزوں کا دار و مدار فی الحال تھوڑا بلیک ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کا ہجوم جو ہے اس وقت وہ واقعی اپنی منوانے میں لگا ہوا ہے، اور دوسرا ایران بڑا سوچ سمجھ کے ریئیکٹ کر رہا ہے، وچ مینس ایران کو بھی اس وار میں انوالو نہیں ہونا ڈائریکٹلی، اور اسی وجہ سے خبریں یہ ہے کہ حزب اللہ لبنان سے کچھ کرنے جا رہا ہے، اور اسی لیے لبنان سے تقریباً سارے ویسٹرن کنٹریز نے اپنے لوگوں کو نکلنے کا بولا ہوا ہے۔ سو دونوں صورتوں میں فی الحال تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس چیز کے اوپر ایک اور سوالیہ نشان ہے، وہ ہے امریکن الیکشنز۔ وہاں امریکنز کے لیے تو یہ امریکن الیکشنز بڑے انٹرسٹنگ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے نہیں، کیونکہ اب دونوں ہی شکلیں پاکستان کے لیے پرابلم ہے۔ اگر ٹرمپ جیتا تو پاکستان کی ریلیونسی 0 برابر ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی طرف تھوڑا رجحان بھی زیادہ ہو، اور اگر کملا باجی جیتی تو کملا باجی کو انڈیا کی طرف ظاہر سی بات ہے جھکاؤ زیادہ ہوگا، اور یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا عمران خان کے حوالے سے کیا موقف ہوگا۔ اور امریکہ کے علاوہ اور کوئی بھی اور کسی بھی ملک سے آپ اتنی امید بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ آپ کو قرضہ رول اوور کرے، ماشاء اللہ کو انڈورس کرنا تو دور کی بات ہے، which means internationally also not favorable to go for unconstitutional step۔ ان ساری باتوں سے تو یہ محسوس ہوا نا کہ اسٹیبلشمنٹ بلف کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینوں میں گورنمنٹ چلی جائے گی۔ I don't think so، I think دونوں ہی بلف کر رہے ہیں۔ Why did عمران خان say کہ 2 مہینوں میں گورنمنٹ چلی جائے گی؟ 2 مہینوں میں کیا ہو جائے گا؟ 2 چیزیں، ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، اور دوسرا امریکن الیکشنز۔ دونوں اگر اسٹیبلشمنٹ کو فیور نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ دونوں چیزیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو فیور کریں گی۔ لیکن اگر کسی کو بھی فیور نہیں کیا تب بھی مشکل میں کون ہوتا ہے؟ جو غلط طریقے سے پاور میں بیٹھا ہے۔ لیکن کیا ہو جائے گا؟ مثال یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ ایک دن سیٹس ملیں، اسی دن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جائے اور اللیگل چیزوں کی اتنی لیئرز بنا دی جائیں کہ چیزوں کو لیگل کرنا اگلے والے چیف جسٹس کے لیے بھی مشکل پڑ جائے۔ تو کورٹس کو تو لیگل باؤنڈریز میں الجھایا جا سکتا ہے۔ کیا عوام مشکل پیدا کر سکتی ہے؟ عوام تو فی الحال خوش ہے اپیرنٹلی،
اور عوامی رد عمل کا تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. پھر کون؟ انٹرنیشنل پریشر کون دے گا؟ ٹرمپ. اگر نہیں جیتا تو why is عمران خان صاحب سو شور کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. دیٹس وائی آئی تھنک اٹس اے بلف دونوں طرف سے، کیونکہ کبھی کبھی آپ ایکسٹریم پوزیشنز دنیا کو دکھانے کے لیے بھی لے لیتے ہو کہ نہیں ہم تو بالکل ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جب تک ٹاکس یا باتیں بالکل فائنلائز نہ ہو جائیں تب تک دنیا کو یہی محسوس ہونا چاہیے کہ ہم لڑے ہوئے ہیں. ظاہر ہے یہ چرچے جا کر زرداری اور نواز شریف صاحب تک بھی تو پہنچے ہوں گے نا کہ ان دونوں کے ٹاکس ہو رہے ہیں، اور پینک موڈ میں اگر چلے گئے تو عمران خان سے جو اس وقت غلطی کروانا چاہ رہے ہیں غلطی خود کر کے بیٹھیں گے. میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ صرف خان سے اس وقت غلطی کرانے کا موڈ ہے، کیونکہ دیکھیں انٹرسٹنگلی ایک دن DGISPR صاحب اسٹرانگ موقف رکھتے ہیں، اگلے دن پیپلز پارٹی نیئر بخاری کے تھرو گورنمنٹ ڈیزالو کرنے کا بول دیتی ہے اور PTI کو میڈیشن کی آفر کر دیتی ہے، اور پھر کچھ دن بعد آرمی چیف صاحب ایک خود اسٹرانگ سگنل دینے آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. تو یہ صرف آگے پیچھے ہو رہے ہیں تاکہ عمران خان صاحب یا تو پریشر میں یا تو پولیٹیکلی لینیج دیکھ کر کوئی غلطی کر لیں. اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ ضد ہے، اور ضد کے سامنے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ آواز کائے کی ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ پیشاب کر رہے ہو تم؟ تو کیا ہم لوگ ادھر پیشاب کرنے کو نہیں بیٹھے؟